حسد کی آگ، حسد کی آگ آگ لگا دیتی ہے، حسد کی آگ دروازہ جلوا دیتی ہے، حسد کی آگ خیمے جلوا دیتی ہے، حسد کی آگ جھولا جلوا دیتی ہے، حسد کی آگ سروں سے چادریں کھینچ لیتی ہے۔ میں انتہائی عاجزانہ عارضانہ طالب علمانہ ہاتھ جوڑ کر اپنے محترم سننے والوں سے جو یہاں موجود ہیں یا جو اس ریکارڈ کو بعد میں سنیں گے، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا اس بیماری سے دور رہے جسے حسد کہتے ہیں۔ کسی کا برا نہ سوچو۔ میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، کسی کے خلاف کوئی سازشیں نہیں کرو، کسی کو ترقی یافتہ دیکھ کر، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرو، اس لیے کہ اس بیماری نے اہل بیت کے گھر کو آگ لگوا دی۔ سب سے زیادہ تکلیف جو اہل بیت کو جس ظالموں کے جس کمزوری سے ہوئی ہے وہ حسد کی کمزوری ہے۔ ایک شخص یزیدی لشکر کا جب خیمے لوٹ رہے تھے تو وہ خیموں کو لوٹنے کے لیے دوڑتا ہوا آیا، اجرکم اللہ، تو کہتا ہے جیسے ہی میں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے، مگر چوب خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا ہے اور وہ پھر رستہ بدل کے دوسری طرف سے خیمے میں جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، کسی کے نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، اس کو دکھائی نہیں دے رہا، اسے نظر نہیں آ رہا کہ میں آگ کی طرف جا رہی ہوں۔ تو کہتا ہے مجھے کچھ ہمدردی ہوئی تو میں نے قریب جا کر کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آگ جل رہی ہے۔ تو وہ خاتون مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ تب وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے، اس لیے کہ وہ خاتون خیمے میں گئی اور جلتے ہوئے خیمے سے اپنے چادر سے اپنے کپڑوں سے آگ چھڑاتی ہوئی جلتے ہوئے خیمے سے اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ جی کیا ہوا ہے اس بیماری کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ؟ ایک ماں کی مجلس ہے، ایک شفیق ماں، ایک خاندان کو جوڑنے والی خاتون، ایک عبادت گزار خاتون، ایک عزادار خاتون، بچوں کی اور بچوں کے بچوں کی تربیت کرنے والی خاتون۔ جتنی میرے پاس معلومات ہے نماز کبھی ان کی قضا نہیں ہوئی، اور کوئی نماز، خاص طور پہ فجر کی نماز، نماز شب، لوگوں کے لیے کام آنے والی خاتون۔ عزیزو، ماں کا تو کچھ یہی حال ہے نا، وہ اپنے آپ کو ختم کرتی ہے تب بچے جوان ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مٹاتی ہے تب اس کی اولاد پروان چڑھتی ہے۔ کربلا میں بھی 9 مائیں ہیں جنہوں نے بچے قربان کیے۔ چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ شب عاشور جب مولا حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے، 2-3 جملے کہوں گا بس عبادت تمام کروں۔ میرے مولا خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ایک خیمے میں ایک ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی اور اپنے بچے سے کہہ رہی تھی علی اکبر کل اپنے بابا پہ قربانی میں کسی کو مقدم نہ ہونے دینا، میرے لال سب سے پہلے تم قربان ہو جانا تاکہ حسین کے بچے پہلے قربان ہوں، حسین کے بھائی کے بچے بعد میں قربان ہوں۔ اجرکم اللہ۔ حضرت علی اکبر کی ماں بی بی ام لیلہ اپنے بچے کو عاشور کے دن کے لیے تیار کر رہے، دوسرے خیمے سے گزرے تو آواز آئی ایک ماں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور بار بار کہہ رہی ہیں اونو محمد ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، دیکھو کہیں علی اکبر شہید نہ ہو جائیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے اور جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے اے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، میرے لال کل کیسے قربانی دو گے؟ امام سے یہاں رہا نہیں گیا تو خیمے میں آ گئے اور امام نے آواز دے کر کہا رباب تیرا بچہ سب سے آگے ہوگا، کل میدان کربلا میں تمہارا بچہ اے رباب سب سے آگے قربانی دے گا، سب سے بڑی قربانی تمہارے اس 6 مہینے کے بچے کی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ایک ماں اور ہے کہ جسے مادر وہب قلبی کہتے ہیں، کچھ مدت پہلے سابقہ ان کا جو خاندان ہے وہ مسیحی خاندان ہے، ان کے عزیز و قارب زیادہ تر مسیحی ہیں، یہ مسلمان ہوئی ہیں خاتون جناب زہرا کو خواب میں دیکھ کر، اور پھر جب کربلا سے گزر رہی تھیں اپنے بچے کی بارات لے کر تو امام حسین کے خیمے نظر آئے، پوچھا یہ خیمے کس کے ہیں؟ کہا یہ زہرا کے لال حسین کے خیمے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آگے بڑھی اور کہا کہ میں تو سیدہ زہرا کی کنیز ہوں، حسین کی بہن زینب سے کہو کہ ہمیں قبول کر لیں۔ تو یہ اس قافلے کے اندر مل گئیں اور پھر یہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں رہیں، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو زہرا کے بچے مارے جائیں۔
اور میرا بچہ بچ جائے. اور بار بار عبداللہ ابن وہب کلبی کو ان کی ماں بھیج دیتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام لوٹا دیتے تھے, نہیں تم میرے مہمان ہو, تم میرے مہمان ہو, تم ماں کا سہارا ہو, ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے, تمہاری تو ہاتھ سے بھی مہندی کا رنگ نہیں گیا, ابھی کچھ دن پہلے تو تم دولہا بنے تھے, واپس چلے جاؤ. اور یہ واپس چلے جاتے تھے. اب کی دفعہ ایسا ہوا کہ سامنے آ کے گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا. عبداللہ ابن وہب کلبی کہتے ہیں مولا میری ماں کہتی ہیں اب میں خیمے میں نہیں آنے دوں گی, جاؤ حسین پہ جا کے قربان ہو جاؤ. امام نے فرمایا تمہاری زوجہ بھی تو ہیں, کہ میری زوجہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میں وہ منظر کب دیکھوں گی جب میرا شوہر شہید ہوگا. ایک مرتبہ امام نے کیا دیکھا کہ یہ دونوں بیویاں گردن جھکائے مولا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی مولا ہم کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن وہب کلبی سے کہ جائیں جا کے قربان ہو جائیں. تو امام نے زوجہ وہب سے پوچھا بی بی تمہاری کوئی خواہش ہے, تم ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کچھ دیر گفتگو کی جس میں دو جملے یہ علامہ نقن صاحب نے پڑھا ہے, علامہ ذیشان درجوادی نے بھی ان مصائب کو پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زوجہ وہب نے کہا مولا میں اپنے شوہر سے آپ کے سامنے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں جس کی ضمانت آپ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ میرے بغیر جنت میں نہ جائیں, میرے بغیر جنت میں نہ جائیں. امام نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے, تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. کربلا میں یہ خاتون واحد خاتون ہے, بعض روایات میں ایک اور خاتون ہے, دو عورتیں ہیں بیویاں ہیں جن میں ایک یہ ہیں جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہیں. کربلا میں سب مرد شہید ہوئے ہیں مگر کچھ بیویاں بھی شہید ہوئے ہیں, دو بیویاں, ان میں سے ایک بیوی زوجہ وہب کلبی ہے. جب وہب کلبی کا سر وہ کاٹ رہا تھا نا تو یہ قریب جا کے بیٹھ گئی تھی کہ اپنے شوہر کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گی. تو اس شخص نے زوجہ وہب کے سر پہ بھی گرز مارا, اور جب گرز لگا تو اپنے شوہر کے برابر میں یہ کہتی ہوئی گری حسین نے وعدہ پورا کر دیا, اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں گئی, اجرکم علی اللہ. تو کہا مولا میری پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے شوہر سے آپ کہیے کہ میرے بغیر جنت میں نہ جائیں, اس کا وعدہ امام نے فرمایا میں کرتا ہوں. دوسری بات کہنے لگی میری دوسری بات یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے اجازت دے کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو میں زینب کبریٰ کے خیمے میں آ جاؤں. امام نے فرمایا یہ خواہش تمہاری کیوں ہے؟ کہنے لگی مولا جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے, مگر میں اگر زینب کے خیمے میں آ گئی تو میرا پردہ بچ جائے گا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا. میں زوجہ وہب سے کہوں گا کاش تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی, زینب کبریٰ کے سر سے بھی چادر اترتی رہی, بی بی وا حجابہ کے نوحے بڑھتے رہے, کوئی نہ تھا جو یہ کہتا یہ نبی زادی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بہن ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین.